شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ رب العالمین کا بے حد احسان ہے کہ اس نے رمضان کے بعد یہ عید منانے کے لیے سہولتیں عطا فرمایا، صحت عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے امن و امان عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ انسانیت جیسے آج پریشانی سے گزر رہی ہے، اگر اس پر غور کیا جائے تو واقعی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کیجیے، امن کی دعا کیجیے، سکون کی دعا کیجیے، اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کیجیے، سارے مسلمانوں کے حق میں دعائیں کیجیے۔ دعا سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ عید صبر کی عید ہے، قدم قدم پر یہ عید صبر سکھاتی ہے۔ اب دیکھیے، عید کو آنے سے پہلے اچانک کرنٹ بند ہو گیا، پانی بند ہو گیا، راستوں میں پانی، اور جس طرح بھی دیکھیے گڑھے میں پانی، تو آدمی کو قدم قدم پر تکلیف اٹھا کر آنا پڑتا ہے۔ اب یہاں سے جائیں گے، اگر قصاب کے آنے میں دیر ہو گئی تو وہاں بھی دیکھیے آدمی بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو وہ زندگی کے ہر موڑ میں صبر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر سب سے زیادہ جو چیز ملتی ہے، یہ ایک تو توحید، اللہ ایک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، اس کے بعد جب آپ کو یقین ہو گیا کہ اس دنیا کا بنانے والا ایک اللہ ہے، اس کے بعد آپ نے پہلے اپنی اصلاح کی، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو دعوت دیا، اپنے باپ کو سمجھایا، ماں کو سمجھایا، قوم کو سمجھایا، بستی والوں کو سمجھایا، بادشاہ وقت کے سامنے آپ نے کہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایسے صبر آزما مسائل ہیں کہ آج کے دور میں آدمی یہ کھل کر نہیں کہہ سکتا، توحید کی دعوت نہیں پیش کر سکتا۔ آج کا ایسا ماحول ہے۔ اب دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ 4500 سال پہلے کا کیا ماحول تھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ
حضرت ابراہیم کی جو خصوصیت بتایا، سب سے پہلے توحید۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ رہے گا۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی دوست نہیں ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ اور قربانی کا پیغام سب سے پہلا یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک مانیے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اس عید کا پیغام یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ کے نبی کے طریقے کو اختیار کرنا، یہ اسلام کی نشانی ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اسلم، سلنڈر ہو جاؤ، مان لو، فوری کہنا ہوگا اسلمت للہ رب العالمین، میں اللہ کے لیے مطیع اور فرما بردار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیے، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کا باپ کے سامنے پیش کرنا، ایک طرف باپ کا احترام، باپ کی عزت اور باپ کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ کبھی بھی یاد رکھیے، آپ جتنے بھی بڑے ہو جائیں گے لیکن ماں باپ کے مقابلے میں کوئی نہیں، اور ماں باپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی کو اس وقت معلوم ہوتا جب یہ سایہ ہٹ جائے۔ ماں باپ کی قدر کیجئے، ماں باپ کی عزت کیجئے، اللہ آپ کی عزت کرے گا۔ ماں باپ کی قدر کیجئے، زندگی میں اچھے رہیں گے۔ ماں باپ کی خدمت کیجئے۔ آئیے حضرت اسماعیل کے بارے میں آپ دیکھیے، قدم قدم پر باپ کی اطاعت، اور ابراہیم کو دیکھیے کیا پیارا انداز ہے۔ یا ابتی، اے ابا، اے میرے لاڑے الابا، میرے پیارے ابا، میں جو کہہ رہا ہوں سنو ابا، میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آیا ہے، آپ کے پاس علم نہیں آیا ہے، آپ انکار کریں گے ابا، نقصان اٹھائیں گے۔ کیا پیارا انداز ہے، باپ کہہ رہا ہے لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تجھے پتھر سے مار کر تیری جان لوں گا، لیکن قربان جائیے۔ وہ بیٹا کہہ رہا ہے سلام علیہ، اللہ اچھا رکھے ابا، اللہ کی رحمت ہو ابا، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے ابا، قدم قدم پر۔ اور وہ کہہ رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے اور مومنوں کو معاف کر دے۔ تو کبھی بھی یاد رکھیے، ماں باپ کے حق میں زور سے بات کرنا، ان کے سامنے ڈانٹ کر بات کرنا، ان کے سامنے زور سے بات کرنا، یہ غلط ہے۔ اب یہاں پر اب دیکھیے گا، اور اس عید کے اندر جو ہمیں پیغام مل رہا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، آپ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے۔ یہ ہماری، اور یہ قربانی کا کیا مطلب ہے؟ لائیے ایک بکرا، لائیے جانور، لائیے ذبح کر دیجئے، ختم ہو گیا۔ نہیں، گلے پر چھری چلنے سے پہلے یہ فیصلہ ہونا کہ میرے اندر جو غلطیاں ہیں میں دور کروں گا، نافرمانیوں کو دور کروں گا۔ اب تک میں نے نماز چھوڑا، آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے غلط زندگی کرا، آئندہ غلط زندگی نہیں کروں گا۔ میں نے لوگوں کا حق مارا، آئندہ حق نہیں ماروں گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، بکرے لائے، کاٹ دیے، ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر ذرا غور کر کے دیکھیے، قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ سے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہے۔ نماز قربانی ہے، روزہ قربانی ہے، زکوٰۃ قربانی ہے، میرا جینا قربانی ہے، میرا مرنا قربانی ہے۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ سے نزدیک ہونے کی کوشش کرنا، یہ قربانی ہے۔ اب یہاں پر اب دیکھے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، ذرا نوٹ کرنے کی بات ہے، یہاں خواب ہے، خواب کے اندر آپ کو بتایا گیا، بیٹے کو بلا کر کہہ رہے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے خواب میں تجھے اللہ کے راستے میں کاٹتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آج کوئی بول سکتا؟ آج یہ بات آ سکتی؟ اور یہ بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو کہا، اور ابراہیم یہ نہیں بولے اللہ بڑھاپے میں بچہ دیا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا، بڑھاپے کا سہارا مجھے لکڑی بنایا، اللہ تو ذبح کرو بول رہا ہے۔ نہیں، حکم اللہ کا ہے، حکم ہے تو وہ آپ پہ ہو گیا۔ اب ذرا غور کیجئے، بیٹے کے سامنے جب بات آئی، بیٹا یہ نہیں کہا کیا ابا جان پاگل ہو گیا، آپ کا دماغ خراب ہو گیا،
بڑھاپے میں مجھے اللہ تعالیٰ دیا ہے تو آپ مجھے کاٹنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، باپ جتنا خلیل اللہ تھا بیٹا اتنا ہی بڑا درجے والا تھا۔ اب وہاں پر بیٹے نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آرڈر ملا ہے کیجئے، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہوگا، آپ پوچھ سکتے ہیں ابراہیم کیوں سوال کرے؟ کیا ابراہیم ڈر گئے؟ ابراہیم گھبرا گئے؟ یا ابراہیم بچے کو سپورٹ میں لا کر اللہ کے حکم سے بچنا چاہ رہے تھے؟ نہیں میرے بھائی، ذرا غور کریے، میں جو بات بتا رہا ہوں ذرا دیکھیے، کبھی ذہن بھی ادھر نہیں گیا ہمارا۔ آپ یہاں پر دیکھیے، بتانے کا مطلب کیا ہے؟ کہیں بیٹا بے صبرا تو نہیں ہو جائے گا، کہیں بیٹا پریشان تو نہیں ہو جائے گا، کہیں بیٹا اٹھ کر بھاگ تو نہیں جائے گا۔ اگر بیٹا پریشان ہو جائے تو میں اسے سمجھاؤں گا، بے صبر ہو جائے تو میں اسے صبر کا وہ کروں گا، مگر وہ قربان جائیے، وہ بیٹے کو دیکھیے اب کیا ہو رہا ہے۔ چلیے باپ کاٹنے کے لیے، بیٹا کٹنے کے لیے، میں پورے واقعے میں نہیں جاتا ہوں، جو عبرت کی بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا غور کر کے دیکھیے گا۔ باپ تیار، فلما اسلم وتلہ للجبین، باپ کاٹنے کے لیے، بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور یہ الفاظ قرآن کے آپ دیکھیں گے کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، دونوں سلنڈر ہو گئے۔ اب ذرا غور کیجئے، کیا بیٹا تھا جب باپ کاٹنے کے لیے تیار ہو رہا تو بولے ابا آپ سیدھا سلا کر مجھے کاٹیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں محبت آ جائے، پیار آ جائے، میری صورت آپ کے سامنے آ جائے، ہو سکتا ہے یہ کام کرنے میں آپ کو ذرا تعمل ہو سکتا ہے آپ پریشان ہو جائیں، ابا مجھے الٹا سلائیے، مجھے الٹا سلائیے تاکہ میرا چہرہ آپ کو نظر نہ آئے اور آپ یہ حکم کو پورا کرنے میں دیری نہ کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے، دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب تیار ہو گئے دونوں، بیٹے کو سلا دیے، پیشانی کے بل سلا دیے۔ اب دیکھیے پوری دنیا حیرت میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے، کون ہم اپنی اولاد کو ذبح کرتے؟ پہلے ہی ہمارے 1-2 بچے کیا سال میں ذبح کرتے؟ اس کے بجائے 5-10 ہزار روپے کا بکرا ذبح کرنا آسان ہے، بچوں کو ذبح کرنا آسان نہیں ہے۔ اللہ اس کے بدلے میں کیا کیا؟ وہاں پر بکرا لایا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، اور ایک بات بھی سنیے، جب بیٹے کو تیار کیے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹے نے کہا ابا جان اس وقت یہاں کفن نہیں ہے، کفن کپڑا وغیرہ نہیں ہے، میری قمیص کو نکال لیجیے، اب میری قمیص کو نکال لیجیے۔ اس وقت اسماعیل سفید قمیص پہنے ہوئے تھے، یہ نکال لیجیے، یہ کپڑا میرے کفن کا کام آئے گا۔ اللہ اکبر، یہ کپڑا کفن کے کام آئے گا۔ باپ قمیص کو نکال دیا۔ اب دیکھیے تیار، بیٹا بھی تیار، باپ بھی تیار، چاقو چلائی جا رہی ہے۔ کیا مجال کہ چاقو اللہ کی اجازت کے بغیر چلے؟ پانی ڈبونے کا کام کرتا ہے دوستو، پانی ہریت کو نہیں ڈباتا۔ چاقو کاٹنے کا کام کرتی ہے، چاقو ہریت کو نہیں کاٹتی۔ آگ جلانے کا کام کرتی ہے، آگ ہریت کو نہیں جلا سکتی جس پر اللہ کا حکم ہو۔ پانی ڈبونے کی طاقت، فرعون کو ڈبا دیا گیا، موسیٰ کو بچا لیا گیا۔ ابراہیم پر آگ جلائی گئی، اللہ تعالیٰ بچا لیا۔ اسماعیل کے گلے پر چاقو چلی، اللہ تعالیٰ روک دیا چاقو کو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیا بتا رہا ذرا، اور خد صدقت الرؤیا، ابراہیم خواب سچا کر کے دکھائے۔ ابراہیم ہم تمہارے بیٹے کو لینا نہیں چاہ رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے تم خواہشات کی چاقو چلائیں گے نہیں چلائیں گے۔ آج قربانی کا بکرا کاٹتے ہوئے یہ فیصلہ کریں گے نہیں کریں گے، آئندہ میں غلط زندگی نہیں کروں گا، حرام زندگی نہیں کروں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا، غلط کاروبار نہیں کروں گا، حرام دھندے نہیں کروں گا، یہ مطلب ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھیے ہم صرف چاقو کو گلے پہ رکھتے ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، گلے پر ذبح کرنا نہیں ہے۔
گلے پر آپ کی چاقو چل رہی ہے، اس کے بعد جب چاقو چل گئی، گوشت بھی تمہارا، ہڈی بھی تمہاری، چمڑا بھی تمہارا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَدِمَاؤُهَا، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے دل کو دیکھنا چاہ رہا ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ قربانی کا پیغام یہ ہے، آج کے حالات کے اندر ہم کیسے زندگی کریں، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ ہو۔ میرے بھائیو، آج اچھا سن لو میری بات کو، آج فیصلہ کرو، انشاءاللہ جب تک رہیں گے مسلمان بن کے رہیں گے، اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں گے، یہ اعلان کریں گے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میرا زندہ رہنا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، اور میں اسی پر چل رہا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ صحیح مسلمان اسلام دے، صحیح مسلمان بنائے، شرک سے بچائے، توحید پر رکھے، صحت عطا فرمائے۔ جب اللہ بلا لے تو ایسی حالت میں بلا لے کہ دنیا روتی رہے، ہم ہنستے ہوئے اللہ سے جا کر ملاقات کریں۔ اللہ ایمان کی موت دے، راحت کی موت اللہ تبارک و تعالیٰ دے۔ یہ قربانی کا اصل یہاں پیغام۔ اب آئیے، جو حالات گزر رہے ہیں، ہر دن ایک نئی مصیبت، ہر دن ایک نئی آزمائش، ہر نکلنے والا سورج مختلف بلاؤں کو لے کر آ رہا ہے، ہر ڈوبنے والا سورج اپنے ساتھ بے شمار بلاؤں کو لے کر جا رہا ہے۔ ہر دن تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ آج کیا کیا مسائل آ رہے ہیں، کبھی مسجد کا مسئلہ، کبھی گھر کا مسئلہ، کبھی بچوں کا مسئلہ، کبھی مدرسوں کا مسئلہ، کبھی ظلم کی حد ہو چکی۔ آخر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، کیوں ہر جگہ ایسا ظلم ہوتے جا رہا ہے؟ ماننا پڑے گا کہ ہم اللہ کو بھول گئے، ہم اللہ کو بھول گئے، اللہ کو ہم یاد نہیں رکھے۔ اذان تو ہوتی ہے، مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ بنانے والے مسجد بنا ڈالے، ان کو ثواب مل گیا، لیکن میں آج تک نمازی نہیں بن سکا، آج تک میری زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ دیکھیے جو سورت میں نے پڑھا، قرآن کی چھوٹی سورت ہے، سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ذرا میری باتوں پہ غور کیجیے آپ۔ ہم نے آپ کو بہت سی بھلائی دی، بہت سی خوبیاں دیا، ہم نے خیر کثیر دیا، بھلائیاں دیا۔ کیا بتا رہا اللہ؟ اے مسلمانوں، ذرا غور کرو، یہ سورت کب اتری؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں میں، مرد بچے 4 بیٹیاں تھیں، ماشاءاللہ چاروں کی شادیاں ہو گئی، چاروں اولاد والی بنی، 2 بچے تھے، اس کے بعد اور ایک بیٹا ہوا تو گیا، آپ کے مرد بچے انتقال کر گئے۔ ایک کا نام قاسم تھا، ایک کا نام طیب، اسی کو طاہر کہا جاتا ہے، اور بعد میں ابراہیم پیدا ہوئے مدینے میں۔ اب یہاں پہ بچپن میں بچے انتقال کر گئے، کیا صدمہ ہوتا میرے بھائی۔ کھیلتے ہوئے پھول کھلے بغیر کلی کی شکل میں اگر مرجھا جاتا ہے، کیا حالت ہوتی ہے؟ وہ ماں باپ کی کیفیت پوچھئے جن کی اولاد دنیا سے چلے گئی، اللہ کے نبی کے مرد بچے چلے گئے، اللہ کے رسول پر کیا حالت تھی ہوگی، ذرا سوچئے گا۔ اس وقت مکے والے کہنے لگے کہ محمد کی اولاد ختم ہو گئی، ان کا نام ختم ہو جائے گا، ان کا نام مٹ جائے گا، کوئی ان کو جاننے والا بھی نہیں رہے گا۔ کیونکہ آدمی کی نسل چلتی مرد بچوں سے۔ مثلا میرے مرد بچے ہیں تو میرے مرد بچے، اس کے بعد بچے، وہ خاندان چلتا۔ لڑکیوں سے سلسلہ ہمارا نہیں چلتا، کیونکہ اس کا بدل جاتا سلسلہ۔ اب بچے چلے گئے، بولے 2 دن 4 دن، چند دن کے مہمان ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چند دن کے مہمان ہیں، اس کے بعد ختم، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں۔ اللہ جواب دیتے ہوئے کہہ رہا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہارے لیے بھلائیاں دیا، دنیا میں بھلائیاں دیا،
آخرت میں بھلائیاں دیں گے. دنیا میں ہم نے نام روشن کرا، آخرت میں روشن کریں گے. دنیا میں ہم نے انعام دیا، آخرت میں انعام دیں گے. دنیا میں تمہاری قوم کو، تمہاری امت کو ہم بڑھا دیے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم سب سے آخر میں آئے، مگر انشاءاللہ جنت میں سب سے پہلے ہم لوگ جائیں گے. آدھے سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے. اللہ کے رسول سوال کرتے گئے جنت کے بارے میں، اللہ اور اضافہ کر، اور اضافہ کر، اور اضافہ کر. اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں راضی کر دیں گے، ہم تم خوش کر دیں گے ہم تمہیں، اور آپ کی امت کو ہم آدھے سے زیادہ جنت میں ہم داخل کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ نے کہا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے نام کو اونچا کر دیا. جب دنیا میں اذان ہوگی، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے گا، دنیا کے 24 گھنٹوں میں ایک ایک سیکنڈ میں آپ کا نام بلند ہوتا جائے گا، آپ کا نام بلند ہوتا جائے گا، آپ کا نام روشن ہوتا جائے گا، آپ کی امت بڑھتی جائے گی. مٹانے والے کوشش کریں گے. 1440 پر 3 سال میں مختلف جماعتیں، مختلف لوگ آئے، ہر وقت کوشش ہوئی کہ مٹایا جائے، مٹایا جائے، کیا 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 جائے. لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندسن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اور اللہ کہہ رہا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ، وہ اللہ کی روشنی کو پھونک کر بجھانا چاہ رہے ہیں. اور اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ نور پھیل کر رہے گا. اور اللہ تعالیٰ سب کو تسلی دے رہا میرے بھائیو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ڈرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بے ہمت ہونے کی ضرورت نہیں، بزدل ہونے کی ضرورت نہیں. اگر تم مومن رہیں گے، تمہارے دل میں ایمان رہے گا، تمہارا نام قیامت تک روشن رہے گا. کوئی مٹا نہیں سکتا. ارے ایک مسجد اگر مٹے گی، ہزاروں مسجدیں بنتی جائیں گی. ایک چیز بنے گی، ہزاروں چیزیں، اور پورے پروگرام چل رہے ہیں. یہ کیوں؟ ہماری لاپرواہی، ہماری سستی، ہماری غیر ذمہ دارانہ حرکت، اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا. ورنہ ہمارے دل میں اگر ایمان ہوتا، کسی کی ہمت ہوتی، کوئی کسی کو ختم کر سکتا. آپ دیکھیے اذان ہے، ٹھیک ہے اسپیکر بند کر دو، ایسے اسپیکر کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے کو. جب اللہ بلال جیسی تڑپ دے گا، بلال جیسی تڑپ دے گا تو دلوں کے اندر آواز پہنچے گی. بلال کی اذان میں کیا تھا، وہ کیا تڑپ تھی. آج اگر مسلمانوں کے دل میں وہ جذبہ پیدا ہو جائے، ایسے ہزاروں اسپیکر بند کر دیجئے، انشاءاللہ دل میں آواز پہنچے گی. اللہ پہنچائے گا اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا جائے گا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ارے ہم روشن کر دیے تمہارا نام. قیامت میں ایک نہر ہم دیں گے، ایک حوض، وہ حوض، یہ کنارہ، یہ ایسے وہ کنارے کو جانے 1 مہینہ لگے گا، یہ کنارے سے یہ کنارہ جانا 1 مہینہ لگے گا، جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اگر 1 مرتبہ کوئی پی لیا تو پھر دوبارہ اسے جنت میں جانے تک پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور وہ پانی اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے پلائیں گے. دعا کیجئے اللہ خوش نصیب بندوں میں ہمیں سب کو شامل کر لے. اللہ کے رسول کے ہاتھ سے وہ کوثر کا پانی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے جبکہ بے شمار لوگ رہیں گے؟ بولے ان کے وضو کے نشان، ہاتھ، چہرہ، پیر وغیرہ جو وضو میں دھوتے ہیں وہ چمکتے رہیں گے، بیٹری کی طریقے سے چمکتے رہیں گے. میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. ایک جماعت آ رہی، بہت لوگ آ رہے ہیں. خوشی ہوگی مجھے، آہا کیا میری امت کے لوگ ہیں. دیکھیے جیسے ہی قریب آئیں گے، میرے اور ان لوگوں کے درمیان میں کوئی دیوار آ جائے گی، ان کو روک دیا جائے گا. میں کہوں گا ارے میری امتی ہیں جی، چھوڑ ڈالو، آنے دو، پینے دو. اور وہ اس پر
آسمان کے ستاروں سے زیادہ گلاس رہیں گے دوستو. ایک وقت آئے گا کہ وہ گلاسیں بھی تنگ ہو جائیں گے. تو اب یہاں پہ فرشتے کہیں گے آپ کو معلوم نہیں کہ یہ لوگ بعد میں آپ کے بعد پورے نئی چیزیں بدعات شروع کیے تھے, دین کا جنازہ یہ لوگ نکال دیے, دین کو ختم کر. اللہ کے رسول کہیں گے وہ رسول جو پتھر کھا کے دعا دی, وہ رسول جو لکڑی کھا کر دعا دیا, کہے گا شوقن ہٹاؤ دور کرو. کیا حالت رہے گی دوستو اس وقت؟ کون بچائے گا؟ اگر کوئی آدمی وہاں بچ گیا اللہ کے عذاب سے تو بہت بڑی چیز. اب یہاں میں بتا رہا ہوں, دیکھیے ہم نے تمہارے نام کو روشن کر دیا. آج مکے کے حالات چل رہے ہیں ہمارے پاس, مکے میں جیسا زندگی ہوئی ویسے کریں. اب کیا ہے دیکھیے, ان شانیہ کا هو الابتر, تمہارا دشمن بے نام ہوگا, مٹ جائے گا, کوئی اسے جاننے والا نہیں ہوگا, کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہوگا. آج ابو جہل کو کون جانتے, فلاں کو کون جانتے, فلاں کو سب مر گئے, سب ختم ہو گئے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ مسلمانوں کو باقی رکھا. تمہارا آج بھی ہے جو دشمن, اللہ ایک دن ان کو دیکھے گا, ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا دشمن ختم ہو جائے گا. کیا کرنا کہا جا رہا ہے, فصلی لربک وانحر. دو کام کرو, فصلی آپ نماز پڑھو. ایک سے بعض لوگوں نے کہا عید کی نماز, الحمدللہ عید کی نماز ہم پڑھ لیا, اللہ قبول فرمائے. اور دوسرا ہے نماز کی پابندی کرو. نماز سے راحت ہے, رحمت ہے, برکت ہے, سکون ہے, نور ہے, پریشانیوں کا بیماریوں کا علاج. نماز نہیں ہے زندگی بیکار. اس کے بعد بتا رہا ونحر کا معنی قربانی دو. ایک تو یہ ہے کہ اب نماز ہو گئی, جاؤ قربانی جو دیے ہیں دو. اور قربانی کے بارے میں بتایا گیا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. بولا کہ اللہ کے نبی ہمیں کیا ملے گا, ایک بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا. اور قربانی اللہ تبارک تعالیٰ کو عید کے دن سب سے زیادہ پسند وہ چیز ہے کہ آپ اپنا جانور کا خون بہائیں, نیچے گرنے سے پہلے اللہ پورے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جسے طاقت ہے قربانی نہیں دیا وہ عیدگاہ نہیں آنا. مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں. آپ جانور دیجئے, حصہ لیجئے, اگر نہیں تو کم از کم ایک حصہ لیجئے. اور غریب لوگ حصہ بھی نہیں لے سکتے تو بتائے عید کی نماز پڑھ کر جائیے, اپنے ناخن نکالیے, اپنے بال یعنی بغل کے بال اور دوسرے سر کے بال اور غیر ضروری جو بال ہیں وہ نکالیے. فتیل کا تمام وضیحتی کا اند اللہ, قربانی کا اللہ آپ کو ثواب دے گا. ایک صحابی نے کہا میرے پاس دودھ کا جانور ہے اللہ کے رسول, آپ بولے تو میں ذبح کر ڈالتا ہوں. بولا ذبح نہیں, انہیں کو کرو, تم عید کے بعد آ کے اپنے اصلاح کر لو, بال نکالو, اصلاح کرو. بولے داڑھی نکالو, بولے نہیں, یہ داڑھی ٹریڈ مارک ہے, مسلمان کی نشانی ہے, آئیڈینٹی کارڈ ہے. اور یہ اب اس کی یہ ہے کل اللہ کے پاس جائیں گے, خبر میں جب جائیں گے انشاءاللہ فرشتے دیکھ کر بولیں گے کون ہے بھئی, یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہے, یہ ہم نہیں جانتے نا. کہاں ہے تمہارا آئیڈینٹی کارڈ, کہاں ہے تمہارا آدھار کارڈ. ہر جگہ آدھار کارڈ کی ضرورت ہے, یہ مسلمانوں کا آدھار کارڈ ہے. اور ہم جائیں گے, کوئی چیز نہیں ہے, گنہگار بندے ہیں ہم. اللہ کے پاس گئے, بول سکتے نا اللہ کیا بھی نہیں ہے, اللہ گنہگار ہوں, اللہ تیرے رسول کی سنت لایا ہوں, اللہ تیرے رسول کی سنت میرے پاس ہے. کیا عجب ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور اللہ ہم گنہگاروں کو معاف کر دے. میرے دوستو قربانی میں لوگ کیا کرتے, امام صاحب السلام علیکم رحمت اللہ بول کے انہوں ساتھ بھی نہیں توڑتے, بلیٹ چلتی, اتنا بے قراری شروع ہو جاتی, ایسا چکنا اپ اینڈ ڈاؤن. دیکھیے قربانی سب سے پہلے, ارے جب تو نے رسول کی سنت پہ عمل نہیں کیا تو تیری قربانی کا قبول ہوتی. پوری چیزیں حرام ہیں, توبہ کرو, اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. یہاں بات بتائی جا رہی, دو کام کرو, ایک تو نماز کی پابندی کرو, دوسرا قربانی دو. قربانی کا اور ایک مطلب یہ ہے اللہ کے راستے میں کچھ دیتے رہو, خیرات کرو, صدقہ کرو.
اس سے مصیبتیں اور بلائیں کام ہوں گے۔ اگر یہ دو چیزیں اگر پائی جائیں، نماز اور قربانی، قربانی تو یہ ہو گئی، اور اپنا پیسہ قربان ضرورت مند کو، بھوکے کو، پیاسے کو دیجیے، کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ آج کسی پر ترس کھائیں گے، اللہ ہم پر بھی ترس کھائے گا۔ جب یہ دو چیزیں پائی جائیں گی، اچھا سن لو میری بات، ان نشانیہ کا ہوا الابتر، تمہارا دشمن مر جائے گا، مٹ جائے گا، جو مٹانا چاہ رہے ہیں وہ مٹ جائیں گے۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ اس کی ذمہ داری لیا، اللہ حفاظت کرے گا۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے، ہمارے اندر نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ کے لیے جینے، اللہ کے لیے مرنے کا جذبہ، حوصلہ پیدا فرمائے، اللہ صحت و عافیت عطا فرمائے، اللہ ہر قسم کی پریشانی سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، دشمنوں کی دشمنی کو ان کے سینوں میں پیوست فرمائے، ان کے حسد کو ان کے سینوں میں پیوست فرمائے، ان کی مکاریوں کو ان کے دلوں میں اللہ پیوست فرمائے۔ اسلام، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہ اسلام کی حفاظت کرے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کی بلاؤں مصیبتوں سے اللہ محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ دعا ہوگی، اطمینان کے ساتھ بیٹھیے، ہو سکتا ہے 2-4 منٹ اگر بڑھ بھی جائیں، کوئی فکر مت کیجیے، یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ ہم میں کا ہر آدمی آج پریشان ہے، دعا کریں گے، مانگنا ہمارا کام ہے، دینا اللہ کا کام ہے، انشاءاللہ ہمارے ہاتھ خالی نہیں ہوں گے۔ اللہ تمام جماعت کے جو بھی لوگ موجود ہیں سب کو اللہ حفاظت کرے، اللہ ان کے گھروں کی حفاظت کرے، کاروبار کی حفاظت کرے، مسجدوں کی حفاظت کرے، مدرسوں کی حفاظت کرے، ہماری حفاظت کرے، ہمارے بچوں کی حفاظت کرے، ہمارے کاروبار کی اللہ حفاظت کرے، ہر قسم کے فتنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اب دعا ہوگی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انی اشہد بانک اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔